کی رولنگ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے دیا تھا۔ لارجر بینچ نے یہ فیصلہ فیڈریشن کے خلاف محبوب علی شاہ کی پٹیشن پر دیا تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی اور آئینی ماہر رضا ربانی بھی کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کی کارروائی کسی فورم یا عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کی کارروائی میں کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ وزیراعظم عمران خان آج سپہر 3 بجے عوام سے براہ راست ٹیلی فون پر بات کریں گے، عوام کے سوالات کے جواب دیں گے۔ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ سیاسی صورتحال اور پارٹی کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی اجلاس میں کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے، اپوزیشن تیار ہو جائے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارت میں موجود ڈونلڈ لو نے پاکستانی الزامات کی تردید نہ کی۔ پاکستان کو دھمکی دینے والے ڈونلڈ لو کا دورہ بھارتی صحافی نے پوچھا، وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں آپ نے پاکستانی سفیر کو پیغام دیا کہ عمران خان رہا تو پاکستان کو مشکلات ہوں گی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ بولے پاکستان میں صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں آئینی و قانونی عمل کی حمایت اور احترام کریں گے۔ شہباز گل کہتے ہیں بیرونی سازش میں بھارت کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، جلد الیکٹڈ حکومت کے خلاف عالمی سازش اور میر جعفر کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ آئین کی روح سے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے عمران خان نے عوام سے رجوع کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سیاسی حالات پر از خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ رولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی۔ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اٹارنی جنرل، داخلہ اور دفاع کے سیکرٹریز کو نوٹس۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وزیر اعظم کے احکامات عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے، اسمبلی کی کارروائی میں ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں، تمام ریاستی ادارے کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں، سیاسی جماعتیں امن و امان یقینی بنائیں۔ عدالت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے ریفرنس پر آج ہونے والی سماعت مؤخر کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد، قومی اسمبلی تحلیل۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے قومی اسمبلی توڑ دی۔ ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کی۔ رولنگ تحریک عدم اعتماد عالمی سازش ہے جسے مسترد کیا جاتا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں آرٹیکل 224 کے تحت وزیر اعظم ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ کابینہ تحلیل کر دی گئی، اسپیکر کا آئینی اختیار چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز گل بولے اسمبلیاں ٹوٹ چکی، اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت الیکشن ہوں گے۔ عمران خان آرٹیکل 24A4 کے تحت وزیر اعظم رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر تک عمران خان بطور وزیر اعظم کام جاری رکھیں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کرنا قانونی تقاضا تھا۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ 29 وزراء، 4 مشیر اور 19 معاونین خصوصی ڈی نوٹیفائی ہو گئے۔ پاکستانی سفیر سے ڈونلڈ لو کی ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم نے دھمکی دینے والے امریکی عہدیدار کا نام بتا دیا۔ ڈونلڈ لو امریکی نائب وزیر خارجہ برائے وسطی اور جنوبی ایشیا ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ابھی تک اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں آرمی چیف سمیت تمام سروسز چیف موجود تھے۔ کمیٹی نے واضح طور پر کہا خط میں بیرونی سازش ہے، اس کے بعد نمبرز گیم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ لوٹوں سے سفارت خانوں کے لوگ باقاعدہ ملاقاتیں کرتے تھے، یہ سارا ایک کنیکشن تھا۔ انتخابات کے ہمارے مطالبے پر پی ڈی ایم کا رد عمل حیران کن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں
یہ چلا چلا کر بتا رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو چکی۔ اگر حکومت عوام کی حمایت کھو چکی ہے تو اپوزیشن کو اب الیکشن کا خوف کیوں ہے؟ جمہوری لوگ حمایت کے لیے عوام کے پاس ہی جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے لیے بہتر نہیں کہ عالمی سازش کا حصہ بننے کے بجائے الیکشن قبول کر لے؟ قوم کو مبارکباد اور الیکشن کی تیاری کی ہدایت کی۔ بولے فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کسی باہر کی قوت یا کرپٹ ٹولوں نے نہیں۔ اشکن سلوانے والوں نے کروڑوں روپے سے لوگوں کو خریدا۔ غداروں سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پیسے لیے وہ اب ثواب کمائے، رقم غریبوں میں خرچ کرتے ہیں۔ آرٹیکل 6 لگے گا۔ آرٹیکل 6 کس کے اوپر؟ اسپیکر کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر۔ عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے کھلی آئین شکنی کی۔ عمران نیازی آرٹیکل 6 کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ ایوان میں ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی ہار گئے ہیں۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں شخصی اقتدار کو غیر آئینی طول دینے کے لیے آئین پر حملہ کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان ملک کو بحران سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے عدالت عظمیٰ آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے گی۔ امید ہے عدالت عظمیٰ ملک کو آئین شکنی سے تحفظ کے لیے آئینی فرض پورا کرے گی۔ An unconstitutional action is not a surprise. An unconstitutional action that they did today is a coup. آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھا کہ آج وہ ووٹنگ نہیں رکھتے۔ جو آپ کے سامنے ہوا ہے آج، یہ عمران خان کا coup attempt ہے۔ غیر قانونی اقدام سرپرائز نہیں، بغاوت ہے۔ قومی اسمبلی میں ہمارے نمبرز پورے تھے، شکست دیکھ کر کپتان بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ گیا۔ صدر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی آرٹیکل 6 میں پھنسا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات کر کے الیکشن چاہتے تھے، عمران رکاوٹ تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا ہے، غیر آئینی کام نہیں کرنے دیں گے، میدان سے بھاگنا پچکانا حرکت ہے۔ آصف علی زرداری بولے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے، اس مرحلے پر عمران خان اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے۔ اتنا شوق ہے تو آ جائیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں عائشہ منزل پر پی ٹی آئی کارکنان کا جشن، خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت، کارکنوں کے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا عوام کے سامنے سیاسی چوہے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا غداری کرنے والے کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکیں گے۔ صدر پی ٹی آئی کراچی بلال غفار نے کہا عمران خان نے اپوزیشن کو کلین بولڈ کر دیا۔ رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر نے کہا کہ کراچی کے عوام آئندہ الیکشن میں سوداگروں کو مسترد کر دیں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اسمبلی تحلیل سے متعلق کیس کی سماعت ہے، عدالت نے شہباز شریف کو طلب کر رکھا ہے اس لیے پیش نہیں ہوئے۔ وکیل ایف آئی اے کا کہنا تھا عبوری ضمانت میں عدالت میں حاضری لازمی ہے۔ امجد پرویز نے شہباز شریف کی ضمانت منسوخی پر دلائل کے لیے مہلت مانگی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی خواتین ارکان اسمبلی کی بدمعاشی، پی ٹی آئی کی خواتین پر چڑھائی، اسمبلی سے باہر نکالنے کے لیے دھکے دیے، گتھم گتھا ہونے کی کوشش۔ ارکان کے سمجھانے کے باوجود نون لیگی خواتین نے نہ سنا، بدسلوکی جاری رکھی۔ کیا حال ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ابھی تک کیسے ہے اب آپ کا کیا حال ہے؟ سپریم کورٹ میں شہباز گل کا نون لیگ کے رہنما محمد زبیر سے مصافحہ۔ اب تک تو ٹھیک ہے، محمد زبیر کے جواب پر شہباز گل ہنس ہنس کر بے حال، تالیاں بجاتے قہقہے لگاتے رہے۔ دونوں رہنماؤں کی بات چیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔
महंगाई हमें कबूल है मगर गद्दारी नहीं कबूल। दोबारा भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान को ही वोट देंगे। ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, हमें ऐसा ही लीडर चाहिए। एक शदीद सरप्राइज था और बहुत जबरदस्त है। आने वाला वक्त इमरान खान का इलेक्शन दोबारा होने चाहिए और इस दफा जब दोबारा इलेक्शन होंगे इमरान खान फुल पावर से आएंगे। आइडिया था कैप्टन कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, उसने सरप्राइज को हमको देना था। महंगाई कबूल है, गद्दारी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो वाकई सरप्राइज दे दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का कहना है पहले भी इमरान खान को वोट दिया था, आइंदा भी देंगे। कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान पुरजोश, खुशी से सरशार। फहीम खान ने कहा अपोजिशन में झगड़ा पड़ गया है, जिन अरकान को लाए थे अब वो पैसे मांग रहे हैं। टूडब्ल्यूज़ की तहरीक-ए-एतमाद से निमटने की इमरान खान की हिकमत अमली की तारीफ। सदर कराची किंग्स वसीम अकरम ने इमरान खान की मुस्कुराते हुए तस्वीर शेयर कर दी। कप्तान को गेम चेंजर करार दे दिया। ट्वीट में सरप्राइज का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। वकार यूनुस बोले इमरान खान ने तहरीक-ए-एतमाद कुचल कर रख दी। हमेशा की तरह कप्तान पर फख्र है, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम, वनडे जीता पाकिस्तान, अब है T20 का इम्तहान। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान वाहिद T20 कल क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। छोटे फॉर्मेट में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 में से 13 मुकाबले जीते।